دوحہ دفتر نے جو ہے وہ ٹھوک بجا کے تو بانج کے جواب دیا ہے۔ ہمیں انہوں نے دوحہ دفتر نے شٹ اپ کال دے دی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو کہ جناب اپنے میچے میں رہیں، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو فوراً محاذ پہ اس وقت لمحہ موجود میں مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ پاکستان کی جو حالت ہے وہ پتلی ہے افغانستان سے۔ افغانستان سے تو پھر بھی کوئی رابطہ کر رہا ہے، ہم تو فون کال نہیں کرتے۔ اور اب پاکستان کا وہ جو میڈیا پوچھ رہا تھا یہ جی ڈیولپمنٹ لائن کا کیا بنے گا، تو یہ فلانا کیا بنے گا، اور پاکستان کا ٹی ٹی پی کا کیا بنے گا، اب اس کو یہ مصیبت پڑ گئی ہے کہ وہ جناب وہ تو انڈیا کی طرف چلا گیا۔ لیکن اگر ان کے میڈیا کے اوپر نظر ڈالیں تو بلی کا بکرا اختیار کر رہے ہیں، اور جس کا نام پاکستان ہے، اور وہ اس وقت جو ہے وہ سارا کہ جناب ہم نے تو کامیاب ہو جانا تھا، یہ پاکستان نے ہمیں دھوکہ دے دیا اس کے اندر۔ کل میں ایک چیز پڑھ رہا تھا ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، ایسے لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں جو پاکستان کی سرحدوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان نے فینسنگ کی ہے افغانستان کے ساتھ، یہ فینسنگ ختم کرنی چاہیے۔ کل میں ایک چیز پڑھ رہا تھا ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، ایسے لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں جو پاکستان کی سرحدوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان نے فینسنگ کی ہے افغانستان کے ساتھ، یہ فینسنگ ختم کرنی چاہیے۔ نمسکار دوستو جو پاکستان اتنے دن سے ڈھول نگاڑے بجا رہا تھا، جشن منا رہا تھا کہ طالبان کی حکومت آ گئی ہے افغانستان میں، اب وہی طالبان الٹا پاکستان کو ہی سنا رہا ہے اور بول رہا ہے کہ پاکستان اپنے کام سے کام مطلب رکھے، طالبان کا انٹرنل میٹر میں دخل نہ دے۔ تو چلیے دوستو، کیا ہے پورا معاملہ، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ وہی ہوا جی جس کا ڈر تھا، اور ڈر کیا تھا کہ جس طرح پاکستان جو ہے وہ طالبان کا بڑا بھائی بننے کی کوشش کر رہا تھا، اور جس طرح کچھ لوگوں نے ادھم مچائی ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں طالبان کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہ آ جائے، تو وہ آ گیا جی۔ دوحہ دفتر نے جو ہے وہ ٹھوک بجا کے تو بانج کے جواب دیا ہے جناب۔ اب ظاہر ہے کہ ہم نان نیٹو الائی ہیں، ان کے نیٹو کے نان نیٹو الائی ہیں امریکہ کے، تو ہم نے تو وہی لائن لینی تھی جو امریکن لے رہے تھے، اور امریکن کیا لائن لے رہے تھے کہ جناب ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہوں گی، خواتین کے حقوق ہوں گے، انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی، ہے یہ سارا کچھ۔ یہ جو ترانہ پڑھنا شروع کیا ہوا تھا وہ ہم نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، اور زیادہ زور آواز سے پڑھ گئے، تو انہوں نے باقیوں کو تو کچھ نہیں کہا ہے۔ ہمیں انہوں نے دوحہ دفتر نے شٹ اپ کال دے دی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو کہ جناب اپنے میچے میں رہیں، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کے ہاں تو آپ نے جو جس طرح کی انکلوسیو گورنمنٹ انسٹال کی ہوئی ہے، اس کے نتیجے کے اندر آپ کس منہ سے یہ بات کر سکتے ہیں، اور ہمیں آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بہرحال وہ ایسی بات تھی کہ جو ہمیں نہیں سننی چاہیے تھی، اور جو ہمیں سننی پڑ گئی ہے، اور اس احمقانہ طریقے سے جس طرح کہ ہم ایک ڈیلیکیٹ فارن آفس کے معاملے کو اگر ہم دیکھیں تو فوراً محاذ پہ اس وقت لمحہ موجود میں مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ پاکستان کی جو حالت ہے وہ پتلی ہے افغانستان سے۔ افغانستان سے تو پھر بھی کوئی رابطہ کر رہا ہے، ہم تو فون کال نہیں کرتے۔ وہ فون کال نہیں آ رہی ادھر سے، ٹھیک ہے نا، ہم تو فون کال ایک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا کے سامنے کہ جناب امریکہ کا صدر ہمارے وزیر اعظم کو فون کال نہیں کرتا، تو اس طرح پتہ نہیں ہماری بہت زیادہ ڈپلومیٹک قسم کی بےزتی ہو رہی ہے۔ اب لیکن بہرحال اس کے اوپر جو تھا وہ ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت تھی، اور پہلی بات جو ہے پہلا پتھر آ گیا۔ ان دی مین وائل جو ہے انڈیا نے بارٹر کیا طالبان کے ساتھ کہ ہم جناب قومی سلامتی دیکھیں، ہم نیشنل سیکیورٹی کونسل جو ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے آخری دن آپ کا نام دہشت گردوں میں سے نکال کے اور آپ کو ایک وہاں پہ عامل قوت کے طور کے اوپر ڈال دیں گے، اور اس کے نتیجے میں آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں۔ انہوں نے بڑے اچھی طرح مذاکرات کیے ان کے ساتھ، اور اب پاکستان کا وہ جو میڈیا پوچھ رہا تھا یہ جی ڈیولپمنٹ لائن کا کیا بنے گا، تو یہ فلانا کیا بنے گا، اور پاکستان کا ٹی ٹی پی کا کیا بنے گا، اب اس کو یہ مصیبت پڑ گئی ہے کہ وہ جناب وہ تو انڈیا کی طرف چلا گیا۔ وہ بھائی جان کوئی کسی کی طرف نہیں جاتا، ہر ملک کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ وہ کلین سلیٹ لے کے آئے ہیں 20 سال کے بعد، انہوں نے سلیٹ پہ کچھ لکھنا ہے۔ آپ پاکستان اپنی پریکیریس، ویک، ڈپریس ڈپلومیٹک پوزیشن کے ساتھ ان کو سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں کہاں ہے؟
بھئی ہم تو اس بات سے بچ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر الزام نہ لگ جائے, ہم بلی کا بکرا نہ بنا دیے جائیں. وہ کہیں افغانستان میں تو ٹھیک ہے, ہمیں شکست ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے ہوئی ہے, اس کا مکو ٹائپ کرو. اور بائی دا وے اس کے لیے باقاعدہ ہوم ورک ہو رہا ہے. ہمیں ایسا پنگا لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہے کہ ہم جناب اکھلی میں چل کے سر دیں اور کہیں کہ جناب ہم مامے ہوتے ہیں طالبان کے اور آئیں ہم آپ کو اس سے ملوا کے دیتے ہیں. طالبان کے جو ایڈوائزرز ہیں بہت اچھے ہیں, انہوں نے ان کو بہت اچھا ایڈوائز کیا تھا. اگلے ایشو کی طرف جا رہا ہوں, اور وہ ایڈوائزر یہ تھا کہ اگر آپ نے اس مشکل کے وقت کے اندر پاکستان یا ایران دونوں میں سے کسی سے ہیلپ لینے کی کوشش کی تو یہ آپ کو خون بھی تھکوائیں گے اور دیں گے بھی کچھ نہیں اور ذلیل بھی کریں گے. اور دونوں ڈپلومیٹکلی اپنی جگہ کے اوپر جو ہے وہ آئسولیٹ ہوئے ہیں گلوبلی. ایران کے اوپر اکنامک سینکشن ہے, پاکستان کے اوپر لگنے والی ہیں, تو آپ نے ان کے قریب نہیں پھٹکنا. تو یہ بات ان کو سمجھ آ گئی ہے. اس سب کے اندر جو مزہ لے رہے ہیں وہ یورپین یونین کے ممالک لے رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرانس والوں نے ایک جرنیل بٹھایا ہوتا ہے اور وہ جرنیل صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب غلطی تو میری بھی تھی لیکن اصل قصوروار پاکستان. اسی طرح جرمنی کا جو انگلش میڈیا ہے انہوں نے بھی اس طرح کی حرکت کی ہوتی ہے. یورپین یونین کے اگرچہ ہم ان کے وزراء خارجہ کو مل رہے ہیں اور ہمارے وزیر خارجہ صاحب باندر ٹپوسیاں الٹی ٹپوسیاں مار رہے ہیں کہ جناب بڑے بڑے وزراء خارجہ سانو مل دینے ہیں, محلے دا تھانے دار ساڑے نال ہاسا سے گلاں کر رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے اہم وزراء خارجہ مجھے مل رہے ہیں اور میری محلے میں بڑی عزت ہوتی ہے, لیکن اگر ان کے میڈیا کے اوپر نظر ڈالیں تو بلی کا بکرا اختیار کر رہے ہیں اور جس کا نام پاکستان ہے. اور وہ اس وقت جو ہے وہ سارا کہ جناب ہم نے تو کامیاب ہو جانا تھا, یہ پاکستان نے ہمیں دھوکہ دے دیا اس کے اندر. تو اس حوالے سے بھی یہ ڈبہ پیر صاحب جو ہیں جس طرح افغانستان سے کے دوحہ دفتر سے بےزتی کروا بیٹھے ہیں وہ تھوڑا سا دھیان کریں. کل میں ایک چیز پڑھ رہا تھا ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ, ایسے لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں جو پاکستان کی سرحدوں کی مخالفت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان نے فینسنگ کی ہے افغانستان کے ساتھ, یہ فینسنگ ختم کرنی چاہیے. تو ایسے لوگ ہیں اس ملک میں, تو مجھے ان سے بھی ڈر ہے, مجھے داعش اور طالبان کی لڑائی سے بھی ڈر ہے. ایسے لوگوں کا منہ بند کرنا چاہیے, اور آپ کے انٹیریئر منسٹر نے بڑی سٹریٹ اس کا جواب دے دیا ہے کہ اس بات پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہو سکتی. دیکھیں ہم بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں, ہم نے اس کو پریکٹیکل ایک فیس دینا ہے کہ ہم نے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. ہم نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے. پرائم منسٹر بڑا کلیئر ہے اس چیز کے اوپر, آپ کی گورنمنٹ کلیئر ہے اس چیز کے اوپر, ایکسیپٹ مولانا فضل الرحمان. سارے اس کے کلیئر ہیں, علاوہ وہ بھی شامل ہیں. نہیں وہ کلیئر نہیں ہے. آپ ان کو مت کریں. نہیں نو. The thing is, I need everything on the table. I don't need کہ ادھر سے کوئی بات کرے, ادھر سے بات کرے, and then we come on. Political differences اپنی جگہ پہ, reservations اپنی جگہ پہ, جب ریاست کی بات آئے گی. میرا خیال ہے کہ ہم کہیں اور جا رہے ہیں. جو لوگ پاکستان کی سرحد کو جو فینسنگ ہم نے اس کی مخالفت کرتے ہیں, آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ پاکستان دوست نہیں ہو سکتے, وہ پاکستان دشمن ہے. Absolutely. I mean, their enemies. But you have no two opinions about it. تو میں حیران ہوں کہ ان لوگوں کی سپورٹ کرنے کے لیے کچھ ایسے بیٹھے ہوئے پاکستان میں, لیکن ہم جیسے بھی تو بیٹھے ہوئے نا ان کے اوپر لعنت بھیجنے کے لیے. افتخار کون ہے؟ دس از واٹ میں اس وقت کسی یہ وہی ہیں جو پاکستان میں بیٹھ کے ہندوستان کی وکالت کرتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے, اس کو بھی پتہ ہے, اس کو بھی پتہ ہے. ان کو پھر پکڑ کے. بالکل, میرا تو یہ مطالبہ ہے کہ ایسے وہ تمام لوگ جو پاکستان کی حدود کو تسلیم نہیں کرتے. آئین جو ہے آرٹیکل 1 میں جو ڈیفائن کیا گیا ہے اس میں خیبر پختونخوا کو پاکستان کا پارٹ بتایا گیا ہے, اور خیبر پختونخوا کی ایک سرحد جو ہے وہ یہ سرحد ہے جس کو ہم نے فینس کیا ہے, اس کے بغیر تو پاکستان کا مکمل ہونے کا تصور نہیں ہوتا. اور یہ جو لوگ پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں, کدھر آتے ہیں, وہ پاکستان کے اس قسم کے معاملات میں اپنی جو خوبصورت قسم کی گفتگو نہ ہی کریں تو بہتر ہے, ورنہ پھر ہم جیسے لوگوں کو سخت لفظوں میں ان کے سے بات کرنی پڑے گی.